اللہ رب العالمین کے فضل احسان و کرم ہے جس نے اپنے احسان و کرم کے ساتھ ایمان کی دولت کرنے کی نعمت سے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت اور ایسی تعلق داری سے وابستہ کیا کہ جس کی مثال اللہ کے فضل و کرم سے اور جس کی نظیر اللہ کے احسان کے بغیر ملتی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر کلمے کو باقی رکھنا ہے اور یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ پکا کر کوئی خیمہ کوئی کوٹڑی ایسی باقی نہیں ہوگی جہاں اسلام کا دربار داخل نہ ہو۔ کافر اپنی محنت کے ساتھ اپنی اپون زور شور کے ساتھ اپنی کافر برادری کو اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو طرح طرح سے اسلام کے بارے میں واقعات ملاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی آنکھیں بھی کھولنے کے لیے اور ان کو بھی حقیقت دکھانے کے لیے ایسے حالات لے جاتا ہے جس سے ان کافروں کے اوپر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا میں روشنی اور نور ہوئی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ ماہ پہلے جب فلسطین اور اسرائیل کا ٹاکرا ہوا تو یہ بظاہر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے۔ حقیقت کے اندر یہ نور اور روشنی کا آپس میں آمنا سامنا ہے اور حقیقت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور دجال کے پیروکاروں کا اپنا سامنا ہے۔ تو جب وہاں کے کچھ قیدی فلسطین کے مجاہدین کے پاس آئے اور جب وہ وہاں سے رہا کر گئے تو خود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ احساس مند ہوئے ان جہادیوں کا بہت ہوئے کہ جن فلسطینیوں کے ہاتھ میں ایک محفوظ مطلب ہے کہ واقعی ہم نے تمہارے احسان کو جانا اور ہم نے انسانیت کا واقعی چہرہ دیکھ رہے تمہارے دور کے اندر کافر اور حکام کفریہ لامیہ اسلام کو بڑے طریقے سے پیش کرتی ہے اور دبا کے بھیجتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کافروں کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر حقانیت دنیا میں ہے، روشنی دنیا میں ہے، کوئی چیز سینے میں بسانے کے قابل ہے اور کوئی عالم بچانے کے قابل ہے تو وہ عالم ہے جو میں نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے اندر جینا بھی زندگی ہے، مرنا بھی زندگی ہے۔ دنیا کہاں ہو جائے جتنی مرضی اونچی اڑانوں میں، لیکن جو ترقی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اس کی مثال خدا کی قسم جنت کے اندر بھی نہیں ملتی ہے۔ اور جنت بھی تب جنت ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت کا تصور کس کو تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو خدا کی قسم دنیا میں زمزم کا تصور کس کو تھا؟ جبرائیل کے آنے جانے کا تصور کس کو تھا؟ ملائکہ کی اندرنے کا تصور کس کو تھا؟ خدا کی ذات تک رسائی اور پہچان کس کو تھی؟ اس سب کچھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فیل رہے ہیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو اسلام قربانی سے زندہ ہے،
اور قربانی سے صرف یہ نہ سمجھو تو آج کی قیمت قربانی ہے. اسلام سارا سال ساری زندگی ساری حیات انسانی اول سے آخر تک ازل سے ابد تک مسلمانوں کی ہاتھوں میں قربانی کے ساتھ زندہ رہا. جب مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ مٹ جاتا ہے تو اسلام کی طرف نیچے آ جاتی ہے. اور اسلام کی عظمت اور عزت بھی افراد اور اشخاص کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف وقت میں دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الشام. یا اللہ عمر خطاب ایمان لے یا ابو جہل ایمان لے تاکہ یہ اہل ایمان کے اندر داخل ہو جائے تو نبی مکہ کے کافر مشرک اسلام کو دبانا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے دامن میں آ گیا تو اسلام کو ان سے بلند ہوگا. تو اسلام قربانی کے ساتھ جڑایا ہے. اسلام تجزیہ نگاروں کے تجزیے سے زندہ نہیں ہے. اسلام داروں نگاروں اور اسلام تعلیم کرنے والوں کی خوبصورت تعلیم کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. اسلام رب پسندوں کی قربانی کی وجہ سے زندہ ہے. اسلام ان لوگوں کے خون کی وجہ سے زندہ ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اور جنہوں نے اپنے عمل کو قربان کیا نبی کے عمل کو نبی کے دین کو دین کر کے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا. آج دنیا میں جن مظلوموں کو کچھ دھارس بڑی ہے انہی قریشوں انہی رب پسندوں کی وجہ سے بڑی ہے. اللہ کے اندر میں کی عظمت سربلندی کی ایک علامت چھوڑ دی ہے. یاد ہے اسلام قربانی سے زندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قربانی کی بہت سی قربانی اپنا بیٹا ذبح کر دیا. آج ہمارے لیے اسلام حقوق متعین کرتا ہے. آپ کے پاس نصاب ہو جائے اتنی ہو جائے آپ کے پاس اتنی مالیت ہو چلو آپ پھر قربانی کریں. قربانی کے اندر میں کوئی جانور ذبح کرے کوئی بکرا مرغا خرید لے. ہمیں اسلام نے سہولت دی تمہارے پاس نصاب ہو چلو تمہارے گھر میں سامان انتظام ہو. پھر بھی مسلمان اتنا کریا قربانی نہیں کرے میرا 500 ادار ہے میرا 2000 ادار ہے بس بہانا چاہیے. اللہ کی قسم یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے جس عمل سے خدا کی محبت رب کی توجہ خریدی جا سکتی ہے. اس عالم مندر کا کام یاد رکھتا ہے وہ گندے غریب اقتدار جو لوگوں کو پاگل بناتے ہیں کہ تم قربانی کر کے کیا کرو گے. یہ مال تم کسی غریب کو دے دو کسی بیوہ کو دے دو اور کسی یتیم بچی کی شادی کرا دو. ارے سکسے کرانے والوں ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا کہ مال ضائع ہو رہا ہے اور جناب عیاشیوں کے اوپر گزرانے والوں ہمیں اس وقت بھی کسی غریب بیوہ کا خیال نہیں آتا ہے. جس چیز کے اندر اسلام سربلند ہوتا ہے اور جس کام کرنے میں رب راضی ہوتا ہے وہاں تم یہ وعدے کراتے ہو. خدا کی قسم تم شیطان کے چیلے ہو تم رب کے دشمن ہو تم خدا کے دین کے راستے میں کیوں ہی رکاوٹ ہو جیسے ابو جہل اور شیطان دین میں رکاوٹ. میں نے کہا اسلام قربانی سے زندہ ہے. قربانی کے ساتھ دین زندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا نصاب تھا؟ نبیوں کے پاس کون سی جاگیرداریاں اور ہوتی ہیں مال اور دولت اور پلاٹ اور پیسہ. نبی جو ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کل دولت ایک بچہ تھا. کل دولت ایک بچہ تھا اور وہ بھی آخری عمر میں خدا سے بات مانگ کے لیا تھا. وہ بھی جب فلما بلغ معه السعي قرآن کہتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا. ایک بچہ جو دعاؤں سے مانگا تھا اور بڑے ارمان سے مانگا تھا رب نے جب آخری عمر میں دے دیا. جب وہ قرآن کے اندر چلنے کے قابل ہوا خدا کہتا ہے اس بچے کی گردن پہ چھری چلا دے. کون سا نصاب ہے کون سی دولت جمع ہے کس پراپرٹی کو گھر میں رکھے. آج ابراہیم علیہ السلام بچے کی گردن کاٹ رہے ہیں. خدا کی قسم رب دکھانا یہ چاہتا ہے میرے بندے جن پر اطلاع ہو رہا ہے وہ قدیمہ اور صفی اول میں انبیاء علیہ السلام ہے اور میرے نبی ابراہیم کو دیکھو ساری دولت ایک بچہ ہے. رب کا حکم ہوا میرا ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس کی گردن کاٹ کے خدا کے لیے خوب بھاگا. اور مسلمانوں کے پاس کیا کچھ صرف ایمان نہیں ہے ایمان کا جذبہ نہیں ہے اور ہم لوگ ان کو کیے کروا سکتے.
عید اللہ رب العالمین کی طرف سے کرام احسان و اکرام ہے، عید اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل و احسان ہے، عید دل جانے کا نام ہے، یاد رکھنا عید باطن کے منور ہو جانے کا نام ہے، یاد رکھنا عید رب سے مل جانے کا نام ہے، یاد رکھنا عید خدا کی محبت کو دامن میں سمیٹنے کا نام ہے۔ جانوروں کو گرانا اور گلے کاٹنا، خون کو خدا کو اور گوشت کو خدا کو ضرورت نہیں۔ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا خلوص پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے کے ذریعے ہم نے اپنے جانور کو زمین دی۔ کتنی زیادتی حالت کے سر ابھی رات ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا، اس نے فون کیا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ آپ سے ہم گائے لے کے آئے گوشت کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو رات ذبح کیا، کہتا ہے اتنے شریف کا ہے، اس کو ہم نے گرایا، ہم حیران تھے کہ کیا عجیب شریف ہے، جب ہم نے اس کو کاٹ لیا پیٹ چاٹ لیا اس کے پیٹ میں بچے کیسے آرام سے ہوا، کیسے جانور کو بھیج دیا، کتنے ظالم ہیں۔ 10 روپے حلال کے ساتھ 50 آ جاتے ہیں، 40 حرام کے کمائے وہ 10 بھی حرام ہے۔ مسلمانوں میں جذبہ ایمان نہیں رہا، یہ تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹھنڈے اے سی لگوں کی اندر کر سکتے ہیں۔ عید اللہ رب العالمین کی طرف سے کرام احسان و اکرام ہے، عید اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل و احسان ہے، عید دل جانے کا نام ہے، یاد رکھنا عید باطن کے منور ہو جانے کا نام ہے، یاد رکھنا عید رب سے مل جانے کا نام ہے، یاد رکھنا عید خدا کی محبت کو دامن میں سمیٹنے کا نام ہے۔ جانوروں کو گرانا اور گلے کاٹنا، خون کو خدا کو اور گوشت کو خدا کو ضرورت نہیں۔ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا خلوص پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے کے ذریعے ہم نے اپنے جانور کو زمین دی۔ کتنی زیادتی حالت کے سر ابھی رات ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا، اس نے فون کیا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ آپ سے ہم گائے لے کے آئے گوشت کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو رات ذبح کیا، کہتا ہے اتنے شریف کا ہے، اس کو ہم نے گرایا، ہم حیران تھے کہ کیا عجیب شریف ہے، جب ہم نے اس کو کاٹ لیا پیٹ چاٹ لیا اس کے پیٹ میں بچے کیسے آرام سے ہوا، کیسے جانور کو بھیج دیا، کتنے ظالم ہیں۔ 10 روپے حلال کے ساتھ 50 آ جاتے ہیں، 40 حرام کے کمائے وہ 10 بھی حرام ہے۔ مسلمانوں میں جذبہ ایمان نہیں رہا، یہ تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹھنڈے اے سی لگا کے ٹی وی سامنے چلتا ہوا تبصرے کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو مسئلہ میرے بچوں کو مروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والے ہیں، وہ دین والے ہیں، وہ کلمے والے ہیں، وہ دولت والے ہیں، وہ خدا کو پہچانتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب ہیں، وہ ہماری طرح دنیا دار دنیا پرست نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ان کے دل میں رب ریشے میں اٹھا ہوا ہے، وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے میں اور آپ اپنے نیکوں میں گزرتے یاد آتی ہے، کل میرا کوئی باپ تھا، میں جب چھوٹا تھا میں اس کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، وہ جب سرزمین فلسطین پہ چلتے ہیں تو یاد آتا ہے فلاں نبی فلاں پیغمبر یہاں آئے تھے، یہاں گزرے تھے، وہ جب شام کی سرزمین پہ آگ برسائی جاتی ہے گاؤں کے باسوں کو یاد آتا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا، کس طرح سے نبی علیہ السلام یہاں آئے تھے، کس طرح سے انہوں نے کلمے کی دعوت سنائی تھی، کس طرح اس زمین والوں نے ان سے جفا کی تھی، کس طرح ان لوگوں نے ان کے گریبان پھاڑے تھے، کس طرح یہاں کے لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، اور کس طرح یہی کے سرزمین نے ایمان کا کلمہ قبول کیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب امن کی زمین شام کی زمین ہوگی، ایمان ڈھونڈنا ہو تو شام والے کا ملے گا، ایمان والے تلاش کرتے ہوں تو شام کی سرزمین پر ہوں گے۔ آج کی تقسیم کے اندر فلسطین علیحدہ سمجھا جاتا ہے، شام علیحدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تاریخ اسلام کے اندر جہاں شام کا لفظ بولا جاتا ہے وہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہی کرتا ہے۔ فرمایا ایمان دیکھنا ہو وہاں دیکھنا، یقین والے دیکھنا ہو وہاں دیکھنا ہو، رب کے لیے رکنے کرنے والے دیکھتے ہو وہاں دیکھتے ہیں، اللہ کی عظمت کے لیے جانے قربان کرنے والے دیکھتے ہو وہاں جا کے بھی دیکھتے ہیں، جن کے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور چمکتا ہو وہاں جا کے دیکھ لینا۔ آج دنیا میں دجال سارا زور لگا رہے، ساری قوت لگا رہے، آج دنیا جرم سے
ساتھ چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. آج مسلمان ذلت میں اس لیے کافروں سے نہ لڑتے ہیں، نہ کافروں کے خلاف بولتے ہیں، نہ کافروں کے خلاف اٹھتے ہیں. فلسطین کے ایک جامع مسجد کے اندر اسرائیل کے شہودی فوجیوں نے اس مسجد کو اپنا کچن بنایا ہوا ہے. وہاں جوتوں سے کو داخل ہے، وہاں وہ اپنا کھانا پکانا کرتے ہیں. ساتھ ہی قریب میں مصر کا علاقہ ہے، وہاں مسلم افراد موجود ہے، لیکن کسی بھی کام میں جھومی ملتی ہے. آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا گزری ہو گیا؟ کسی کا ایک بیان رکھ آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کی یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے. وہ آخرت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں تم کسی دنیا کے نشے کے اندر پڑ کے اپنی عاقبت میں بلا دینا. آج وہ آخرت یاد نہیں ہے. اگر آخرت یاد ہوتی، اللہ کی قسم خوشی کس چیز کی ہے، اللہ کی قسم کمال کس چیز کا ہے. دنیا کا ہر جگہ جہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، مسلمانوں کو معذبہ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو خراب کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو کاٹ کر کے سیدھا بچوں کو آگ میں جلا کر کے ان کے وجود کے ٹکے اور بچیاں بنائی جاتی ہے. ایمان کے جرم کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کیونکہ بعد کافر میں آ کر کے چادر ڈال کر کے بڑھوڑا اتنا بڑھوڑا کہ میرے نبی کی آنکھی ہو گئی کہ ایسے بار آ گئی ہے. اسلام قربانی سے زندہ ہے. میرے نبی کعبے میں نماز پڑھ رہے، کافروں نے لوٹ کی ہوجی بڑی ہوئی گردنی اور حفاظت سے میرے نبی کی گردن پہ لا دی ہے، جس سے میرے نبی سے اٹھانے سے عاجز رہے. اسلام قربانیوں سے زندہ ہے. میرے نبی اٹھنی پر بیٹھ کر چلنے لگے، دشمنان نے دل میں نیزہ مارا، اٹھنی زور سے بکی. میرے نبی اٹھنی کے بکنے کی وجہ سے اٹھنی سے زمین پر گر پڑے ہیں اور آپ کا وجود زمین میں آ پڑا ہے. اسلام قربانیوں سے زندہ ہے. خدا کی قسم اسلام خون سے زندہ ہے، اسلام جذبوں سے زندہ ہے، اسلام غیرت مند نوجوانوں کی وجہ سے زندہ ہے، جن کے دل دماغ میں کلمہ ہے، جن کے دل دماغ میں نور ہے، جن کے دل دماغ میں اللہ رسول اللہ محمد عشق و مستی ہے، جنہوں نے حق کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے عظمت غیرت کے ساتھ پڑھا. اور زمین کے اوپر ایک سند ہے، زمین کے اوپر ایک باؤنڈری ہے، اور وہ جانتے ہیں مر جائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن جب تک زندہ ہے دنیا کے کافر بھول جاؤ کہ ہم زندہ ہو. تم چین کا سانس لے لو. محمد کے غلام یہ برداشت نہیں کرتے ہیں. میں تمہیں میٹھی میٹھی تقریریں سنا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ دور ایمان بچانے کا دور ہے. دجالیت سب اٹھا رہی ہے اور جنابیان فکریں طرح کے سب اٹھا رہے ہیں. دولت کے نشے کے اندر پڑ کے، شہرت کے نشے کے اندر پڑ کے، عیاشی کے اندر پڑ کے اور طرح کی باتوں کے اندر پڑ کے اپنے ایمان کو خراب مت کرنا. وہ کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، وہ میری اور آپ کی آخری بتا ہے، میری اور آپ کی آخری اور حقیقی دولت ہے. ساری دولتیں چھن جائیں، چھنوا دیں گے، سارا کچھ ہو جائے ہٹوا دیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا اونچا ہے ہم اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا لا ینال اللہ، تمہارا گوشت میرے پاس نہیں ہے، میں اس گوشت کا متمدن نہیں ہوں. تمہارا خلوص میرے پاس، تمہارا جذبہ میرے پاس. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا رب کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. کھجور کتنی ہوتی ہے اس کا کل میدان حشر میں دیکھے گا کہ وہ پہاڑ کی طرح. خدایا یہ اتنا کس طرح ہو گیا؟ فرمایا بس تیرے اخلاص کی برکت ہے. پھر میں اس کے اوپر نظر کرم کرتا رہا. آج وہ دن آیا یہ کھجور کا ایک ٹکڑا اور پہاڑ کی طرح میرے نامہ اعمال میں. اخلاص بہت بڑی تھی، خلوص سے نیت بہت بڑی تھی. معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو کسی کے ساتھ تعلق واسطہ رکھے اللہ کے لیے، امن ابغض للہ، اور جو کسی کے ساتھ نفرت دشمنی کرے صرف اللہ کے لیے. قادیانی کافر ہے، نبی اللہ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہے. قادیانیوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو مسلمان سمجھنا، ان کے جنازے پڑھنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نام نہاد منافقوں کا کام ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، الحمدللہ اللہ کے لیے نفرت کرنا. ومن اعطى للہ، اور کسی کو کچھ دینا تو اللہ کی رضا کے لیے دینا. ومن منع للہ، کسی کو کچھ نہ دینا تو اللہ کے لیے نہ دینا. یہ اسلام کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اس لیے نہ دینا. فرمایا جس میں یہ چار صفتیں پیدا ہو جائیں فقط استکمل ایمان، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خاموخواہ رہ جاتے ہیں، جتنے لوگ مالدار ہوتے ہیں، سب پر قربانی۔ یہ مصیبت عجیب آ گئی ہے گھروں کے اندر کہ ابا جی قربانی دے گا سب کی ہو جائے گی، بیٹا کماتا ہے والا نہ دے گا، بہن کماتی ہے والا نہ دے گی، کوئی بہن گھر میں کماتی ہے گھر میں اس میں ہوتی ہے مالدار ہے والا نہ قربانی دے گی۔ یاد رکھو ان چیزوں سے جان نہیں چھوٹتی ہے، ویسے دھوکہ ہے لوگوں کا، اور آپ بھر کے لوگ باتیں اور فتوے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم مالدار تمہارا قربانی علیحدہ ہے، اور لوگ شادیاں بیاہ کتنی زمینیں کروڑوں ادھار لے کے کر لیتے ہیں، اگرچہ قربانی نہیں ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان اور جذبہ ہو تو کیا ہے بتاؤ، ادھار لینے بھی حصہ لے لیتے ہیں، لیکن نہ ڈالو کوئی بات نہیں، کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں میں کہ ان کے پاس استعداد ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی محبت کی وصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، خدا کو پانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، اس لیے قربانی سے دریا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات سنیں، یہ میں عید پڑھنے میں ہوں، ہاتھ میں نے بھی باندھ لیا، آپ نے باندھ لیا، مشکل بات نہیں، ایسے لوگ سمجھتے ہیں۔ پہلی رکعت ہے، ہم پڑھیں گے ثنا، ہاتھ میں، ٹھیک، ثنا پڑھیں گے، یہ ہاتھ میں، پھر میں کہوں گا اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر ہے، ہاتھ میں، پھر اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر ہے، ہاتھ میں، پھر میں کہوں گا اللہ اکبر، یہ تیسری تکبیر ہے، ہاتھ میں، اس کے بعد آپ کا تمام رکعت پوری ہوگی، دوسری رکعت ہوگی، تلاوت ہوگی، سب کچھ ہو گیا، آخر میں ہم چار تکبیریں گے، تین ہاتھ اٹھانے کی، چوتھی رکوع، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے، یہ تکبیریں تین ہوگی، تین واجب، چوتھی ایک اللہ اکبر جو میں ہم کہیں گے اور ہم رکوع میں چلیں گے، نماز عید ہوگی۔ اور اس کے بعد میں ایک بات بیان کیا کرتا ہوں، عید کے بعد فرض نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد عید ملاقاتیں کرنا رافضیوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ کس کا طریقہ ہے؟ رافضیوں کا، یہ کام نہیں، الحمدللہ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام سنت ہے وہ ہم سینا تان کے کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرتے، اور جو کام بے دینی ہے جو کتنا پڑا ہوا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے فوادیوں کو اور بڑے بڑے دین مشکلوں کو دن دیہڑے کو لگام ڈالی، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ خدا کی رضا کے لیے نہ کہ دکھاوے اور ریا کے لیے۔ تو ابھی آپ کھڑے ہو کے سیدھی کریں، شوق سے نماز